أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جلسہ سالانہ کے ایام قریب سے قریب تر آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے کی دو مصروفیات جو توجہ اپنی طرف مرکوز رکھتی ہیں، یعنی اجتماع خدام الحمدیہ و لجنہ و اجتماع انصار اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بخیر و خوبی گزر چکی ہیں۔ اب تمام توجہ ہمیں جلسہ سالانہ کی طرف مبذول کرنی چاہیے، اور اس کی تیاری کے وہ حصے جو کچھ وقت چاہتے ہیں، اب ان کی طرف خصوصی توجہ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ مہمانوں کی تیاری کے سلسلے میں سب سے اہم چیز جو انتظامیہ کے لیے پریشانی کا موجب بنتی ہے وہ مکانات کا حصول ہے۔ جب تک وقت پر ان کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کتنے دوست اپنے اپنے مکانات یا ان کا کچھ حصہ پیش کریں گے، وہ صحیح طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں زائد ضرورت کے لیے عارضی انتظام کس قدر کرنے ہیں، اور وہ عارضی انتظامات بھی وقت چاہتے ہیں، مثلا کیمپنگ گراؤنڈز بنانا اور ٹینٹوں کا انتظام کرنا، اس کے لیے مناسب سہولتیں مہیا کرنا، یہ ساری چیزیں صحیح تخمینے کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو اس لیے وہ دوست جنہوں نے پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا ہوگا اپنے دلوں میں کہ ہم مکان کا یہ حصہ سلسلے کے انتظام کے تابع مہمانوں کو دیں گے، ان کو چاہیے کہ وہ اس اطلاع دینے میں دیر نہ کریں، اور جلد از جلد کوشش کریں کہ یہ اطلاع افسر جلسہ کو پہنچ جائے۔ اور اس کے علاوہ جو نئے مکان بن رہے ہیں ان کو بھی اس سے اچھا اور موقع میسر نہیں آ سکتا کہ مکان کا افتتاح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان کریں۔ بہت ہی بابرکت افتتاح ہوگا یہ، تو اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ نامکمل حالت میں بھی ہیں، یا اندازہ لگا کر اگر وہ سمجھیں کہ 15 دسمبر یا 20 دسمبر تک وہ سپرد کر سکیں گے، تو اس وقت کی جو کیفیت ہے ان کے اندازے کے مطابق کہ دروازے ہوں گے یا نہیں، کھڑکیاں ہوں گی یا نہیں، کتنے کمرے ہیں، غسل خانوں کے انتظام کی کیا کیفیت ہے، لیٹرینز موجود ہیں کہ نہیں، ان کے متعلق پوری معلومات افسر جلسہ کو مہیا کر دیں تاکہ وہ ان کو بھی اپنے تخمینوں میں شامل کر لیں۔ مکانات کے علاوہ دوسری ضرورت جو بہت اہم ہے وہ خدمات کی پیشکش ہے۔ اہل ربوہ خدا کے فضل کے ساتھ ہمیشہ بہت ہی اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہیں خدمات پیش کرنے میں۔ ایسے گھر بھی ہیں جن میں بعض میں ایک ہی بچہ کام کرنے والا ہوتا ہے، وہی وہ پیش کر دیتے ہیں، اور کس طرح پھر وہ کام چلاتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، مگر بہرحال بہت ہی اعلیٰ روح دکھائی جاتی ہے ربہ کے کارکنوں کی طرف سے، خصوصاً چھوٹے بچے تو اس محبت اور اخلاص کے ساتھ سردی میں کام کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر روح وجد کرتی ہے۔ کسی دنیا کی قوم میں ایسے بچوں کا نمونہ نہیں ملے گا۔
نہ امیر قوموں میں، نہ غریب میں، نہ مغربی میں، نہ مشرقی میں، کہ ایک اعلیٰ مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد بھی ایسا اعلیٰ کہ رب عظیم سے تعلق رکھنے والا مقصد ہو، اس کو خوش کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے نہایت ہی غریبانہ حالت میں، جن کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی میسر نہ آ رہے ہوں، وہ والہانہ جذبے کے ساتھ خدمت کریں، اور ایسی خدمت کریں کہ جو مزدوروں کی مزدوریوں سے بڑھ جائے۔ ایسے مشقت کے کام بھی بچے میں نے کرتے دیکھے ہیں، ٹوکریاں بھر بھر کے روٹیوں کی لے کے جانا، اور ساری ساری رات، پھر تھوڑا سا وقفہ ملتا ہے، پھر وہ سارا دن وہی کام کرتے ہیں کہ جو عام طور پر مزدور بھی اس محنت سے نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اہل ربہ کو یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ خدمت کا جذبہ پیدا کریں، وہ اللہ کے فضل سے پہلے سے موجود ہے، صرف یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس خدمت کو پیش کرنے میں دیر نہ کریں، اور جو بھی خدمت کے لیے بچہ یا جوان پیش ہو اس کو ان کی ذمہ داریوں سے پہلے سے ہی مطلع کر دینا چاہیے۔ بعض دفعہ اتنے بڑے انتظامات میں بعض کمزور بھی داخل ہو جاتے ہیں، بعض بچے بری عادتیں لے کر بھی آتے ہیں۔ یہ تو ناممکن ہے کہ ایک سوسائٹی کلیتاً پاکیزگی کے بہترین معیار تک پہنچ جائے، اس لیے ہمیں علم ہے کہ یہ واقعات ہوتے ہیں، یعنی نہایت ہی اعلیٰ مخلص بچے بھی ملتے ہیں، ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بعضوں کو گالی دینے کی عادت ہوتی ہے۔ ایسے بھی بعض دفعہ واقعات ہوئے ہیں کہ ایک بچے نے دوسرے بچوں کی چیز چوری کر لی۔ تو یہ ایسے واقعات نہیں ہیں جن کو ہم چھپائیں دنیا سے، یہ حقائق ہیں، اور ہمیں قرآن کی تعلیم کے مطابق حقائق کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اسی میں ہماری زندگی ہے۔ اس قرآن کریم کی عظمت اور حوصلہ دیکھیں، ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب کہ انسانیت اپنے معراج کو پہنچی ہے اور مکارم الاخلاق پر فائز انسان نے، جو انسان کامل تھا، تربیت کی ہے، اس وقت کے مدینے کی کمزوریوں کے حالات بھی ہمارے لیے ریکارڈ کر دیے، اور بتایا کہ منافقین کیا کر رہے ہیں، کہاں گندگی ہو رہی ہے، کہاں کیا کیا غلاظتیں ہو رہی ہیں، اور سورج کی روشنی میں وہ جو کونے سورج کی روشنی سے محروم رہے تھے، ان کے متعلق قرآن کریم میں یہ بتانے میں کوئی بات محسوس نہیں کی کہ انہوں نے اپنے لیے اندھیرا اختیار کیا، تو سورج کی موجودگی میں بھی اندھیرے قائم رہے، ان کونوں میں، ان خطروں میں، ان مختلف بند کمروں میں جنہوں نے روشنی کو اپنے لیے پسند نہیں کیا۔ تو ربہ کی سوسائٹی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اعلیٰ غلام، سب سے محبوب غلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی قائم کردہ سوسائٹی ہے، اس لیے آقا سے بڑھ کر روحانی انقلاب کا دعویٰ تو کیا ہی نہیں جا سکتا، ناممکن ہے۔ اس لیے وہ حقائق جو قرآن نے نہیں چھپائے، ان پر پردہ ڈالنے کے کوئی موقع نہیں، کوئی بے مقصد لغو بات ہوگی۔ تو ہم محض اچھوں کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، بلکہ جو کمزوریاں ہیں ان کو نمایاں کریں گے، بتائیں گے، اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ قول سدید کے بغیر تو ناممکن ہے اصلاح۔ تو جو کمزوریاں میں نے دیکھی ہیں اپنے انتظامات کے دوران، جو مختلف موقعوں پر مختلف رہے ہیں، ان میں بعض باتیں جو ہیں وہ میں کھل کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی سے نوجوانوں کی تربیت شروع کر دی جائے، بچوں کی تربیت شروع کر دی جائے، اور بار بار گھروں میں یہ باتیں ہوں کہ اس جلسے پر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں دہرانی چاہیے۔ مثلا نماز میں کمزوری دکھاتے ہیں بعض بچے، ہماری زندگی کا تو مقصد ہی عبادت کا قیام ہے، اگر اس میں ہم کمزوریاں دکھانے لگیں گے تو اس جلسے کا کیا فائدہ پھر؟ اور پھر باہر سے آنے والے آپ سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ انتظامات میں جو مشغول بچے ہیں ان کو نماز کا نہایت اعلیٰ نمونہ دکھانا چاہیے، بلکہ سارے اہل ربہ کو بہترین معیار دکھانا چاہیے نماز کا، اور پھر دکھا کر اس پر قائم رہنا چاہیے۔ وہ کوئی دکھاوے کی چیز نہیں ہے عبادت، مراد صرف اتنی ہے کہ آنے والے نیک نمونہ پکڑیں، اور اس کے بعد وہ نیک نمونہ آپ کی زندگی کا جز بنا رہے ہمیشہ کے لیے۔ تو عبادت پر بہت زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کارکنوں کا کم سے کم معیار نہایت ہی اعلیٰ ہو۔ دوسرا حصہ ہے زبان کی صفائی، اس میں گالی، سخت کلامی، غصے میں آ کر اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکنا، یہ ساری چیزیں مہمان نوازی کے تقاضوں کے بھی خلاف ہیں، عام اخلاقی تقاضوں کے بھی خلاف ہیں۔ اس لیے کارکنوں کو ابھی اپنے ذہن میں یہ جگالی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم میں کون کون سی کمزوری ہے جو میزبان کی شان کے خلاف ہے، اور جو عام حالات میں انسان کی شان کے بھی خلاف ہے۔
تو ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے دل کی صفائی۔ جب تک دل میں مہمان نوازی نہ ہو، جب تک دل مہمان کی محبت سے بھرے نہ، از خود میزبانی کے اسلوب اور اس کے سلیقے آ نہیں سکتے۔ سمجھائیں جتنا چاہیں آپ کسی کو، اگر اس کی دل میں مہمان نوازی نہیں ہے اور محبت کا جذبہ نہیں ہے تو سیکھے ہوئے کی ادائیں اور ہوں گی، جو دل سے پھوٹتی ہیں وہ ادائیں بالکل اور ہوتی ہیں، ان میں ایک عجیب بے اختیاری پائی جاتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مہمان نوازی کے واقعات آپ پڑھیں تو اس وقت ہر واقعہ پر، ہر لفظ پر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ دل سے پھوٹی ہے مہمان نوازی، اس میں کوئی تصنع، کوئی کسی قسم کی بناوٹ کا دخل نہیں ہے۔ تو ہمیں یہی نمونہ اپنانا چاہیے اور بچوں، بڑوں، عورتوں، مردوں سب کو سمجھانا چاہیے کہ مہمان نوازی ہوتی کیا ہے۔ اس سلسلے میں نے سوچا ہے کہ مختلف تنظیموں کی طرف سے مہمان نوازی سے متعلق ایسے واقعات جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے تعلق رکھتے ہوں یا مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ان کو ہم نے دوبارہ اجاگر ہوتے دیکھا ہو، ان پر مشتمل مضامین کثرت سے پھیلائے جائیں، مساجد میں پڑھے جائیں، بچوں کو سنائے جائیں، چھوٹے چھوٹے مضامین گھروں میں تقسیم کیے جائیں، اور یہ عام ایک سلسلہ چل پڑے کہ مہمان نوازی کیا ہوتی ہے، ہمارے اعلیٰ مقاصد کیا ہیں مہمان نوازی میں۔ جب تک ہم ان کو حاصل نہیں کریں گے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ جہاں تک بیرون کی خدمات کا تعلق ہے وہ بھی بہت اہم ہیں، کیونکہ بہت سارے کاموں کے شعبے ایسے ہیں جن میں ربا کے اراکین مہیا نہیں ہو سکتے، کیونکہ کام اتنے پھیل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیزی کے ساتھ، اور آنے والوں کی تعداد مقامی آبادی سے اس تیزی سے بڑھ رہی ہے نسبت کے لحاظ سے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ربا کے اراکین ہر قسم کی خدمات خود ہی کر سکیں۔ اس لیے ہمیشہ تو نہیں لیکن اب کچھ چند سالوں سے ربا کے بیرون خدام بھی اپنے آپ کو خدمات کے لیے پیش کرتے ہیں، انصار بھی اور خدام بھی، تو ان کو بھی میں مطلع کر رہا ہوں کہ اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، یہ خطبہ سنتے ہی جلد از جلد وہ اپنے نام بھجوانا شروع کر دیں۔ اندازہ ہے کہ 700 بیرونی کارکنان کی ضرورت ہوگی، لیکن یہ اس صورت میں ہے اگر جلسے پہ آنے والوں کی تعداد اسی نسبت سے بڑھے جس طرح ہر سال کم و بیش بڑھتی ہے، اور اگر اس نسبت میں اضافہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اچانک اس تعداد کو بڑھائے تو پھر اور کارکنوں کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے 700 کی ضرورت ہے تو 1000 پر ہمیں تسلی پانی چاہیے۔ اس لیے کوشش یہی کرے انتظامیہ کہ 1000 کارکنان کی فہرستیں مکمل ہو چکی ہوں اور ان کے کام بھی معین ہو چکے ہوں، یعنی بیرونی کارکنان کے۔ ایک حصہ ہے گھروں کو آرام دہ بنانے سے متعلق۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو صفائیاں ابھی سے شروع ہو جانی چاہیے، مرمتیں چھوٹی موٹی ابھی سے شروع کر دینی چاہیے۔ ہر انسان اپنی توفیق کے مطابق مرمتیں کرتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ موقع سب سے اچھا ہے مرمت کا، کیونکہ اس میں آپ اللہ کے مہمانوں کی خاطر مرمت کریں گے، اور آپ کی یہ مرمت جو ہے یہ عبادت بھی بن جائے گی، آپ کی گھر کی بھی مرمت ہو رہی ہوگی، آپ کے دل اور روح کی بھی مرمت ہو رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت بخش رہا ہوگا۔ تو اس لیے اس نیت سے مرمت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر آنے والے مہمان، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان بھی کہلاتے ہیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آرام مہیا ہو۔ اس سلسلے میں جو دقتیں پیش آتی ہیں بسا اوقات، ان میں ایک بستروں کی کمی ہے۔ بعض دفعہ مہمان بار بار بتانے کے باوجود سفر کی دقتوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنے بستر نہیں لے کے آتے، اور یہ ناممکن ہے کہ ایک خاص تعداد سے زیادہ آنے والوں کو بستر مہیا کیے جا سکیں۔ تو اس کے لیے ایک گھر میں گزشتہ چند سال پہلے میں نے ایک بڑی اچھی ترکیب دیکھی تھی۔ وہ بڑی سادہ سستی سی ترکیب ہے بستر بنانے کی، اس کو اگر اختیار کیا جائے تو وقتی ضرورت طے ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پرانی کھاد کی بوریاں لے کر ان کو دھو کر اس کے غلاف بنا لیے ہیں، اور ان میں یہ پرالی کھوری یہ بھر دی،
اور ان کو اوپر نیچے اسٹیک کر کے ایک طرف رکھ لیا، اور جب مہمان ان کے آئے جن کے پاس بستر وغیرہ نہیں تھے تو ان کو اسی کی توشکیں دے دیں، اور توشکیں جو تھیں زائد وہ اوپر لینے کے کام آ جاتی ہیں، چنانچہ ڈبل بستر بن گیا اس طرح۔ اور انہوں سے میں نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نہایت ہی کامیاب تجربہ ہے، گرم بھی بہت رہتا ہے اور نرم بھی رہتا ہے، اور بہت خوش ہوئے مہمان اس توشک کو دیکھ کر۔ تو بہت سستی توشک بن جاتی ہے، روئی خریدنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، پرالی آپ کو مفت مل جائے گی، اور بیویاں بچے مل کے بیٹیاں دو دو ٹانکے لگا کے توشکیں بنا لیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو رکھنے میں آرام ہے، یعنی اس کو خالی کیا اور اگر کوئی گائے بکری وغیرہ ہے اس کو کھلا دی توشک، یعنی توشک کا اندر کا حصہ، اور باہر والا دھو کر پھر اس کو اپنے طے کر کے رکھ لیں، بہت چھوٹی سی جگہ میں یہ آپ کی توشکیں آ جائیں گی۔ تو اس طرح کی ترکیبیں سوچ کے اور بھی مہمانوں کے لیے آسائش کا انتظام کریں۔ ایک ہے غسل خانے اور لیٹرینز کی دقت۔ اس سلسلے میں میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی میزبان یہ ارادہ کرے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت خریدنے کی پیش آتی ہے۔ اکثر تو اگر انسان فیصلہ کر لے، ارادہ کر لے تو آسانی سے انتظام ہو جاتا ہے۔ غسل خانے بنانے کا تو وقت بھی نہیں ہے، اس کے لیے خرچ بھی بہت ضرورت ہوتی ہے، لیکن وقتی غسل خانے آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں۔ مثلا ہم نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہے، شروع میں نے اس طرح کے بنائے تھے کہ باہر اینٹوں کا ایک تھوڑا سا بنا لیا، اس کے اوپر مٹی کے مٹکے رکھ دیں، ان میں پانی بھر دیں، یا اگر توفیق ہو تو گرم پانی کے ساتھ انتظام کر دیں، ایک چھوٹا ڈرم رکھ کے اس میں آگ جلا دی جائے، تاکہ جس نے بھی گرم کرنا ہو پانی، تھوڑا سا پانی مٹکے سے لیا، تھوڑا سا وہاں سے لے لیا۔ چھوٹے چھوٹے شیشے لٹکا دیں دیوار کے ساتھ فاصلوں پر، اور چلمچی اگر نہیں بنائی جا سکتی تو بیٹھنے کا انتظام کر دیں، پھر نیچے بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی پیڑھیوں کے اوپر مہمان اپنا شیو بنا سکیں، جس نے شیو کرنا ہے، جس نے داڑھی بنانی ہے وہ داڑھی بنائے، مگر شیشے ہونے چاہیے اور پانی ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور ایک غسل خانہ کافی نہیں ہوتا۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل خانہ تو ہے، لیکن جہاں 80 آدمیوں کی لائن لگ جائے غسل خانے کے لیے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹوائلٹس بھی بنائے جا سکتے ہیں، عارضی چھوٹے چھوٹے بور کرا کے جگہ جگہ پردے کا انتظام ہو جائے تو معمولی بات ہے، اتنا بڑا خرچ نہیں ہے۔ بہرحال جلسہ بھی اس سلسلے میں مدد کرتا ہے، یعنی جلسہ سالانہ کا انتظام۔ تو ٹوائلٹس کو گھروں میں بڑھانے کی ضرورت ہے، اور لیٹرینز کا بھی جہاں تک ممکن ہو زیادہ انتظام کیا جائے۔ سجاوٹ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا اپنی زینت لے کر جایا کرو۔ اصل زینت تو وہ اندرونی سجاوٹ ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، لیکن ظاہری سجاوٹ، ظاہری زینت بھی سنت ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صاف ستھرے اور پاکیزہ اور ایسے زینت کو اختیار کرنے والے وجود تھے، اور آپ کے صحابہ بھی جہاں تک توفیق تھی یہی کرتے تھے۔ تو گھروں کی زینت بھی مہمان نوازی کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ اس میں بعض محلے اگر چاہیں تو ایک رنگ اختیار کر سکتے ہیں، اکٹھا منگوا لیا جائے سستا، اور وہ بعض محلے بعض رنگ کا پیٹرن بنا سکتے ہیں کہ ہمارے محلے کی دیواریں باہر کی طرف سڑک نظر آنے والی دیواریں جو ہیں ان کا یہ رنگ ہوگا، اور دروازوں کا یہ ہوگا۔ اس کے اگر تخمینے تیار کر لیے جائیں تو بہت معمولی خرچ کے اوپر ایک یونیفارمٹی بھی آ جائے گی، بعض محلے اچھے لگیں گے ایک ہی رنگ میں، اور دوسرے اہل محلہ کو بعد میں بڑا لطف آئے گا۔ وہ نظارہ دیکھ کر صرف مہمانوں کے لیے نہیں، ان کے اپنے بھی کام آنے والی چیز ہے۔ سجاوٹ سے طبیعت میں بشاشت پیدا ہوتی ہے، زندگی زیادہ آسان ہو جاتی ہے پہلے کی نسبت، اسی گھر میں زیادہ لطف آنے لگ جاتا ہے جہاں زینت ہو۔ تو زینت کے لیے ضروری نہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے کا انتظار کیا جائے، غریبانہ زینت بھی ہوتی ہے، صرف اس کے لیے سلیقہ چاہیے، ارادہ ہو، سلیقہ ہو، تو زینت اختیار کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ صحنوں اور گلیوں کی صفائی یہ ہوگی تو ساتھ زینت ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے سجاوٹ ہو اور نیچے گند ہو۔ تو یہ میں کہنا بھول گیا تھا پہلے، یہ پہلے کیا جائے، صفائی کا انتظام
صحنوں کی صفائی اور گلیوں کی صفائی، ان دونوں کو میں بریکٹ کر رہا ہوں، کیونکہ بعض دفعہ صحن کی صفائی کا مطلب ہوتا ہے گلیوں کا گند، اور گلیوں کی صفائی کا مطلب ہے گھر کے اندر گند پڑا رہے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، دونوں کو بیک وقت ایک ہی وقت میں پیش نظر رکھ کر پھر اپنا لاہ عمل تجویز کریں۔ آپ کے صحنوں کا گند گلیوں کا گند نہیں بننا چاہیے، اور گلیاں اس لیے نہیں صاف ہونی چاہیے کہ آپ کے صحن گندے رہتے ہیں۔ دونوں چیزیں بیک وقت صاف کرنے کے لیے آپ کو صرف اپنے ذرائع پر انحصار نہیں کرنا، بلکہ انتظامیہ کو لازماً اس میں آپ سے تعاون کرنا ہوگا۔ خدام الانبیاء، انصار اللہ، صدران محلہ، ان کی کمیٹیاں بنیں اور ان باتوں کا خیال کریں کہ وہ لوگ جو اپنا گند باہر پھینکیں گے ان کو کیا کرنا چاہیے، اور اس گند کو وقت پر وہاں سے دور کرنے کے لیے کیا انتظام ہونا چاہیے۔ وہ گندی نالیاں جن میں مسافروں کے پاؤں پڑ جاتے ہیں اندھیرے میں اور ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کیا شکل بنانی چاہیے۔ کوئی بھی راہ گزر ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں کوئی خطرہ مسافر کے لیے ہو۔ اماطۃ الاذی ایمان کا ایک حصہ ہے، ہر تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے ہم نے اپنی گلیوں وغیرہ سے۔ اسی طرح بازاروں میں صفائی بہت ضروری ہے۔ بازاروں میں دکانداروں کا یہ طبی رجحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی دکانوں کو ایسے موقعوں پر سجاتے ہیں جہاں بکری بڑھنے کا امکان ہو، لیکن بعض دفعہ وہ اپنی دکانیں سجا کر اپنے گند باہر پھینک رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں بھی ان دونوں چیزوں کو اکٹھا رکھنا ہے۔ دکان کی سجاوٹ بازار کی تکلیف میں نہ منتقل ہو جائے، اور دکان کی وسعت بازار کی تنگی میں منتقل نہ ہو جائے۔ یہ دو تکلیفیں ہیں جو عموماً ایسے موقعوں پر پیش آ جاتی ہیں۔ تو انتظامیہ کو مستعد ہونا چاہیے کہ کھڑے بڑھتے وہ گلیوں کو نہ روک لیں اور بازاروں میں چلنا نہ مشکل ہو جائے، اور صفائی ہر طرح سے جہاں تک بھی ممکن ہو سڑکوں وغیرہ کی ضروری اختیار کی جائے۔ لیکن ایک شعبہ ہمارا ہے مکھی مار اور مچھر مار، اس کے انچارج میں نے ڈاکٹر عمر الدین صاحب کو بنایا تھا۔ وہ کام خدا کے فضل سے اچھا کرتے رہے ہیں، دوائیاں بھی مل گئی ہیں، لیکن ابھی پھر بھی مکھی کہیں نظر آ جاتی ہے۔ تو جلسے سے پہلے اس کے لیے اسپیشل سکیم بنانے کی ضرورت ہے۔ بالکل قلع قمع کر دینا چاہیے مکھی کا۔ مچھر کے لیے تو پتہ نہیں ان کو ابھی تک دوائیاں مہیا ہو سکی ہیں کہ نہیں، لیکن مکھی کے لیے تو کافی وافر مقدار میں دوائی آ چکی ہے۔ تو گھروں میں وہ تقسیم کریں تھوڑی تھوڑی پوڑیوں میں، یا محلوں کی معرفت یا خدام کی معرفت، یا بازاروں میں کارکنان کے ذریعے اس کی عام اپلیکیشن کا انتظام کیا جائے۔ مساجد میں جہاں جوتیاں رکھی جاتی ہیں ان کے پاس اگر بوریاں بھگو کر رکھ دی جائیں تو مکھیاں اس کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس میں سے خاص بو بھی نکلتی ہے جو مکھی کو کھینچتی ہے۔ اور اسی طرح سیلز ہیں، ونڈو سیلز وغیرہ جو دہلیزیں ہیں ان پر رکھوانے کا انتظام کیا جائے۔ پھر جو گندگی ہے، پبلک گندگی کے سٹور بنے ہوئے ہیں جو، ان پر چھڑکاؤ کا انتظام کیا جائے۔ تو خدا کے فضل کے ساتھ بہت تھوڑے عرصے میں قریباً قلع قمع کیا جا سکتا ہے مکھی کا، اور اس کے لیے 3 حصوں میں تیاری کرنی چاہیے۔ ایک ابھی اپلیکیشن ہو جائے، پھر جلسے کے قریب، لیکن اتنا قریب نہ ہو کہ مکھی بیٹھ کر پھر کھانوں کے اندر مرنا شروع ہو، کیونکہ جب بالکل قریب پہنچ جائے وقت، اس وقت ابھی دوائی تازہ ہوتی ہے، اور اگر مکھیاں بچی ہوئی ہوں تو وہ اس پر بیٹھ کر بعض دفعہ مرتی نہیں اور کمزور ہو جاتی ہیں، تو پھر سالن یا دودھ میں جا کے پھر وہ جان دے دیتی ہیں۔ تو کافی گند ہوتا ہے اس طرح، اس لیے جلسے سے اتنا پہلے ضروری ہے کہ جو مکھی مارنی ہے پہلے مار چکے ہوں، اور پھر جلسے کے مان بعد، کیونکہ پھر بھی کچھ نہ کچھ بچی ہوئی مکھیاں جلسے کی غذا پر خوب نشو و نما پاتی ہیں، تو اس وقت پھر اس کے بعد فوراً بعد آپ انتظام کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ربہ ایک ایسا شہر بن جائے گا جو مکھی سے پاک ہو، اور اس لحاظ سے یہ مشرق میں ایک نمونے کا شہر ہوگا خدا کے فضل سے۔ جہاں تک انتظامیہ کے کاموں کا تعلق ہے، انتظامیہ کو عارضی طور پر جو کام ہے وہ تو یہ کہ سڑکوں پر رہنمائی کے لیے بورڈ آویزاں کرنے چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے کمیٹی کے تعاون اور اجازت کے ساتھ، جہاں اجازت اور تعاون ضروری ہو،
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مختلف جگہیں جن میں آنے والے دلچسپی رکھتے ہیں ان کی رہنمائی اچھی ہو سڑکوں کے اوپر، اور کچھ نقشے بھی چھوٹے بنا کر سڑکوں کے ان بورڈوں کے اوپر یا نیچے آویزاں کیے جا سکتے ہیں۔ جو مستقل توجہ کا کام ہے وہ پبلک ٹوائلٹس اور لیٹرینز وغیرہ کا انتظام ہے۔ ہمارے ملک میں یہ بڑی ایک کمزوری ہے، یعنی ہمارے ملک میں نہیں بلکہ مشرق کے بہت سے ملکوں میں، کہ اس طرف توجہ نہیں کرتے، اور یہاں تک کہ بعض بڑے بڑے شہروں میں بھی کوئی انتظام نہیں ہوا کرتا تھا۔ جو زمیندار بیچارہ کبھی چلا جاتا تھا اس کی تو حالت خراب ہوتی تھی بیچارے کی۔ اور مجھے ایک دفعہ ایک دوست پرانے بڈھے نے بتایا کہ میں لاہور گیا دیکھنے تو میں قید ہو گیا۔ میرا جرم صرف یہ تھا کہ مجھے پیشاب آ گیا تھا اور کوئی جگہ نہیں ملتی تھی۔ تو اس زمانے میں ٹھنڈی سڑک کہتے تھے مال روڈ کو، تو ٹھنڈی سڑک پہ میں بہت دوڑا ہر طرف، مجھے کوئی جگہ نہیں ملی۔ پھر میں وہیں ایک طرف بیٹھ گیا تو پولیس نے مجھے پکڑ لیا اور وہ تھانے پہنچا دیا کہ تم نے گندی کی ہے جگہ۔ بھئی جی، جو لوگ صفائی چاہتے ہیں، جگہ گندی نہیں کروانا چاہتے، وہ ساتھ انتظام بھی تو کیا کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ میلوں میلز کا شہر ہو اس میں ایک بھی ٹوائلٹ نہ ہو اور توقع آپ یہ رکھیں کہ باہر سے آنے والے باہر جا کر ہی فارغ ہوں۔ اس لیے اہل ربوہ کو ضرورت ہے بہت زیادہ پبلک کنوینئنسز کی، کیونکہ یہاں بار بار کثرت سے باہر سے لوگ آتے ہیں، اور یوں بھی ہجوم خلائق آنے والے لوگوں کا اور ہر ہفتے بھی لگا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پبلک کنوینئنسز کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو ایک لمبی پلاننگ کرنی پڑے گی، اور جلسہ سالانہ 100 سالہ جبلی کو مد نظر رکھ کر یہ منصوبہ بنانا چاہیے، اور اس کے کچھ ضروری حصوں کو ہر سال مکمل کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس سال بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے پیمانے کے غسل خانے اور کے ساتھ ان کی صفائی کا انتظام بھی، جن لوگوں کو غسل خانے استعمال کرنے کا سلیقہ نہ آتا ہو ان کو سمجھانے والا کارکن بھی ڈیوٹی پر ہو، ایسے سیٹس بعض ضروری جگہوں پر ہو جائیں۔ جلسہ سالانہ کے قریب بھی ہونا چاہیے، اور بازاروں میں بعض جگہ تو اس وقت جتنے بھی وقت تھوڑا ہے چونکہ، اس لیے اگر مستقل نہ ہو سکے تو کچھ عارضی صحیح، لیکن کوشش یہی کریں کہ اگر ایک مہینے کے اندر بعض اچھی مستقل قسم کی لیٹرینز اور ٹوائلٹس وغیرہ بن سکیں تو وہ بنائے جائیں۔ یہ تو ہے عمومی باتیں جو میں نے کہنی تھیں، اور ایک حصہ ہے جو اس میں سے رہ گیا تھا کہنے والا، وہ ہے مہمان کی خوراک۔ اگرچہ جلسہ کی طرف سے مہمان کی خوراک کا انتظام ہوتا ہے، اور خدا کے فضل سے جہاں تک زور لگ رہا ہے انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ خوراک کے انتظام میں بہتری ہو۔ مشینوں میں جو روٹی پکتی ہے اس کی وجہ سے کچھ دقتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جلتی ہے بعض دفعہ کچی رہ جاتی ہے، اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ آٹومیٹک، کمپلیٹلی آٹومیٹک بنانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، اور تجربہ جو کیا گیا امید ہے اس سال اس کو بہت سارے لنگروں میں داخل کر دیا جائے گا، اور آہستہ آہستہ ہم پیڑے والیوں سے اور روٹی بنانے والیوں کی خدمات سے مستغنی ہوتے چلے جائیں گے۔ اور بہت بڑی خرابی جو روٹی کی کوالٹی میں پیدا ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ پیڑے بنانے والی کوئی موٹا بنا رہی ہے، کوئی پتلا بنا رہی ہے، مشین میں ایک آنچ رکھی ہوئی ہے، کہیں سے زیادہ وزنی روٹی گزر رہی ہے، کہیں سے کم وزنی، کہیں سے وہی مشین جلا رہی ہے، کہیں وہی مشین کچا رکھ رہی ہے۔ تو یہ ساری دقتیں آٹومیشن کے ذریعے دور ہو سکتی ہیں۔ جب خود کار مشینیں کام کریں گی جو پیڑا بھی بنا رہی ہوں اور روٹی کو شکل بھی دے رہی ہوں، تو انشاءاللہ یہ ساری دقتیں دور ہو جائیں گی۔ تو اس سال یہ تجربہ کیا جا رہا ہے، لیکن جو مجھے ایک امکان نظر آ رہا ہے، خطرہ کہنے لگا تھا، وہ خطرہ تو نہیں امکان ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مہمان زیادہ آ جائیں تو موجودہ انتظام اس کے لیے ہو سکتا ہے ناکافی ہو۔ ایسی صورت میں ہمیں تیار رہنا چاہیے گھروں میں کچھ زائد انتظامات کے ساتھ۔ جتنے گھر ہیں جن کو خدا نے توفیق دی ہے وہ پہلے بھی کوشش کرتے ہیں، کچھ مہمانوں کا بوجھ وہ ہمیشہ خود ہی اٹھاتے ہیں، اور ایک حصہ ہے صرف جو لنگر خانے کی طرف منتقل ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی احتیاطاً تیار رہنا چاہیے کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ نے 3 یا 4 وقت کا کھانا اپنے مہمانوں کو خود دینا ہے،
تو وہ اس کے لیے راشن پہلے سے تیار رکھیں اور سسٹم بھی بنا کے رکھیں کہ کس طرح پھر روٹی پکائی جائے گی۔ ایسی صورت میں مہمانوں کو ساتھ بے تکلفی سے شامل کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں آر کی بات نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان سے لوگ لندن وغیرہ جاتے ہیں ایسے ملکوں میں تو بڑی خوشی سے خدمات اپنی پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی مل جل کر آپس میں بھائی بہنوں کی طرح مل کے گزارے کرتے ہیں۔ تو آنے والے بھی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں کہ اگر کسی گھر میں یہ خدمات کی ضرورت ہو، روٹی پکانے کے سلسلے میں، سالن بنانے کے سلسلے میں، برتن دھونے کے معاملے میں، تو وہ سارے مل کر گزارا کریں گے۔ اور جہاں تک راشن کا تعلق ہے وہ آپ چند دنوں کا راشن زائد رکھ لیں، یا آپ جو راشن زیادہ خریدیں گے خدا کے نام پر، خدا کی خاطر، وہ آپ کو باقی راشن میں برکت دے دے گا۔ سارے سال کے خرچ میں زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ کمی آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دینے کے ڈھنگ بڑے نرالے ہیں، وہ برکتیں بھی حیرت انگیز طریق پر عطا فرماتا ہے، اور یہ تجربہ ہے ہمارا روزمرہ کا، اس میں کوئی فرضی قصہ نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے ذاتی مہمان نوازی کا اس دفعہ خاص طور پر انتظام کریں۔ آخری بات میں جو کہا کرتا ہوں، ہمیشہ کہتا رہوں گا، وہ دعا ہے۔ دعا کے ذریعے مدد مانگیں۔ بہت سے ایسے مشکلات کے مواقع ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ جتنا مرضی منصوبہ بنائیں، جتنی مرضی تفصیل سے سوچیں، ان تک آپ کی نگاہ جاتی ہی نہیں، وہ اچانک پیدا ہونے والے واقعات ہیں جو حادثات دنیا کے روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ دعا ہے جو آپ کے روزمرہ کے منصوبوں میں بھی برکت دیتی ہے، اور ان اتفاقی حادثات کے شر سے بھی آپ کو محفوظ رکھتی ہے، اور آپ کے حوصلوں کو بھی وسعت دیتی ہے، آپ کی قوت عمل کو بھی وسعت دیتی ہے، اور آپ کی کوششوں کو بہتر پھل لگاتی ہے۔ اس لیے ابھی سے خاص طور پر جلسہ سالانہ کی غیر معمولی کامیابی کے لیے دعائیں شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر پہلو سے حافظ و ناصر ہو، اور نہایت ہی اعلیٰ پاکیزہ محبت کے اسلامی اخوت کے ماحول میں ہمیں آنے والے مہمانوں کی بہترین خدمت کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ